السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام 12 سیکھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کے جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قابل کی پریشانی اور اس کا انجام۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابل اور حابل۔ ان دونوں کا ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا۔ چونکہ یہ زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لاش کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابل اور حابل، اور کسی بات پر جھگڑا ہو گئی تو قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا۔ زمین میں سب سے پہلا قتل حابل کا ہوا تھا، جو قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ سب سے پہلا قتل ہوا تھا روئے زمین میں، اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ پہلا لاش تھا، وہ اس لاش کو کیا کرنا ہے بلکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ قرآن شریف میں ہے کہ قابل اس لاش کو لیے پھرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے دفن کا طریقہ سکھایا، جس نے ایک مردہ کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابل نے حابل کو اسی طریقے پر زمین کھود کر دفن کر دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ناریل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل کو بنایا اور اپنی قدرت سے اس میں ایسا پانی رکھا کہ وہ پانی اگر زمین کو کھودے تو اس میں نہیں، درخت کو کاٹے تو اس میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے اس پھل کے اندر ایسا پانی رکھا ہے جس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ ناریل کے پانی میں بہت سے بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں فرض ہے؟ نماز فجر میں 2 رکعت فرض ہے، اسی طرح ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت فرض ہے۔ فجر میں 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض اور عشاء میں بھی 4 رکعت فرض کے بارے میں ہے یہ۔ اس طرح دن بھر میں کل 17 رکعتیں فرض ہوئے۔ نوٹ: ان کے علاوہ کچھ نمازیں سنت ہیں جن کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا۔ قبولیت اعمال کی دعا۔ اعمال کے قبول ہونے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمارے اعمال اور دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے آخر میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہنا چاہے۔ اللہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، بے شک آپ دعاؤں کو سننے اور جاننے والے ہیں، اس کا معنی ہے یہ۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ کسی کو کپڑا پہنانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ جو شخص کسی غریب کو کپڑا پہنائیں گے تو جب تک وہ غریب اس کپڑے کو پہنتا رہے گا تو پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ سود کھانے والے کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کا پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوئی گھر ہو۔ ان کا پیٹ اتنے گہرے تھے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوئی گھر ہو۔ اس میں سانپ اور بچھو تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یعنی سود کا کھانا اپنے پیٹ میں سانپ اور بچھو کو رکھے سرکا ہے۔ سانپ اور بچھو اپنے پیٹ میں پالے جیسا ہے، اور سانپ اور پیٹ اپنے پیٹ میں رکھنے سے کس طرح تکلیف ہوتا ہے انسان کو، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج کی رات ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوئی گھر ہو ان کے پیٹ میں، وہ گھر جیسے سانپ اور بچھو کے گھر۔ سود کھانا سے اتنا برا نقصان ہے کل قیامت کے دن۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنم سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان والوں کے بارے میں جہنم سے چھٹکارا کا فیصلہ ہو جائے گا تو انہیں پلسرات سے گزارا جائے گا جو جہنم اور جنت کے درمیان ہوگا، پلسرات۔ تو اس پر ان کے درمیان جو کچھ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم ہوئے ہوں گے، ان کا ایک دوسروں سے بدلہ دلوا کر پاک کر دیا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی جنت کو اسی طرح پہچان لے گا جس طرح تم اپنے گھر کو اس دنیا میں پہچانتے ہو۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ ہکلے پن کا علاج۔ اگر کوئی شخص ہکلا کر بولتا ہے، یعنی توتلے باتا بولتا نا، ایسا اس کو کہتے ہیں ہکلا بولنا، توتلے باتا بولنا، یا بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، سیدھا بولنا نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں، یا صاف نہیں بول پاتا، تو اسے چاہیے کہ 5 نمازوں کے بعد 21 مرتبہ، جس شخص کو بولنا نہیں آتا، بات کرنے میں تھوڑا صاف نہیں بولتا، تو اس شخص کو چاہیے کہ آیت کو 21 مرتبہ 5 نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، جس میں بات صاف آتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جیسا چڑیوں کو دیتا ہے، صبح کو خالی پیٹ جاتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا روزی عطا فرماتا ہے جیسے چڑیوں کو دیتا ہے، کیونکہ چڑیاں صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ہم لوگ 5 منٹ کا مدرسہ اس کتاب کو مطالبہ کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 اسباق کمپلیٹ ہو چکے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، دعائیں میں یاد رکھیے مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔